نہیں آئی بات سمجھ میں تو کر کے دیکھ لو, اور تو دیکھو پھر آپ کو لگے گا کہ یار اس میں فائدے زیادہ ہیں, ورنہ وہی خیریت ہے. خیر پھر دیکھو بالکل ٹینشن فری تو ایک بھی نہ کرو پھر شادی, پھر گورے والی لائف ہے. تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ان کا, کوئی پھڈا نہیں ہوتا, لیکن لٹکتے ہیں بےچارے ڈپریشن میں جا کے. آپ خودکشیوں کے ریشو بہت ہیں زندگیوں میں, کسی کو کسی پہ وہاں اعتماد نہیں ہے. اب جو لبرل طبقہ ہمارا وجود میں آ رہا ہے نا, شادی کر کے بھی بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے اس کا. تو میں نے وہ جو بیچارے نے بیوہ سے کہی ہے نا, میں نے ان کو بڑی حوصلہ دلایا. میں نے کہا آپ نے جنت کما لی بھائی اپنے لیے, باقی یہ موسٹ وانٹیڈ لکھ دو اپنی بائک کے پیچھے, کیونکہ جو آپ کو لوگ جب ٹینشن دیں اور آپ ٹینشن لینا شروع کر دو نا تو لوگ اور زیادہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا ہمیشہ ٹینشن دینا سیکھو, لینا مت سیکھو. ان کو میں نے ایسے حوصلہ دلایا. کہنے کیسے؟ میں نے کہا آپ نے جب کی ہے لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, ہائے چھوٹے چھوٹے بچے پہلی کے ان پہ ترس نہیں آیا, اور ہائے ہائے یہ ہے نا, ہائے 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 بہت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا گریبان کھولو اور آپ بولو کہ میں بندہ ہی ٹھیک نہیں, کیونکہ لوگ آپ کو برا کہیں گے, آپ جاؤ گے ڈپریشن میں کہ میں برا ہو گیا, میں اتنا برا آدمی. تو آپ بولو بھائی میں نے کب کہا کہ میں نے ایک آدمی, میں تو بہت ہی برا ہوں. لوگ آپ کو کہیں گے ٹھرکی, کیا کہیں گے, آپ بولو بھائی ہم تو ٹھرکی ہیں, ہم تو برے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے اس کلاس فیلو, تو وہ سید تھے. اچھا ایک اور کلاس فیلو تھے, وہ زبیری, حضرت زبیر بن عوام کی اولاد میں تھے. ایک اور تھا وہ بھی سید تھا لڑکا. اب لڑکے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں نسب وسب کو مانتے. کلاس فیلوز جو ہیں وہ تو مذاق اڑاتے ہیں نا. تو جو کہتا تھا میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں, لڑکے نے ابے تو کسی چمار کی اولاد میں ہے, زبیر بن عوام تو بڑے صحابی تھے, یہ بکواس کر رہا ہے. وہ ڈپریشن میں جاتا, اوئے ہمارا بڑا اونچا خاندان ہے بھائی. دوسرا کہتا میں سید ہوں, ابے تو کہاں کا سید آ گیا, پتہ نہیں ایدی سینٹر سے ملا ہے, کہاں سے ملا ہے, اور اپنے آپ کو پیغمبر کی طرف منسوخ کر دیا. وہ جاتا تھا کس میں, ڈپریشن میں. تیسرا بڑا ٹائٹ تھا, وہ میں نہیں تھا, پہلے میں یہ بتا دوں کیونکہ میں تو سید نہیں ہوں بھائی, وہ بھی سید تھا. اس کو جب وہ کہتا نا میں سید ہوں, تو وہ کہتا ہے ابے تو کہاں سے سید, کہہ نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں, ہم تو برے لوگ ہیں بھائی, ہمارا تو کوئی نسب ہی نہیں ہے. تو وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا پھر, کہ یہ چھیڑ نہیں رہا, جب اس کو چھیڑو تو یہ چھیڑ نہیں رہا. تو جب لوگ آپ کو ٹینشن دیا کریں نا کہ تم 2 نمبر ہو, تم یہ ہو, آپ بولیں بھائی ہم 2 نمبر ہیں, ہم نے کب دعویٰ کیا, ہم ٹھرکی ہیں. ہم کیا ہیں, مجھے میں نے جب دوسری شادی کی نا تو بہت لوگوں نے کہا ٹھرکی ہے. میں نے کہا میں اتنا ٹھرکی ہوں کہ تیسری بھی کروں گا, بہت ہی برا آدمی. تو لوگوں کے تانوں میں آ کے اگر آپ گھبرانا شروع کر دیا نا تو لوگ کچا چبا کے مار دیں گے. آپ کو بتا دوں میں, ایسا عزت پھر بھی نہیں دیں گے, یہ بتا دوں میں, عزت پھر بھی نہیں ملے گی. آپ تو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرتے چلے جاؤ, لوگوں کی پرواہ مت کرو. لوگ کہتے ہیں چور ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. جب میرے پر تو کیا کیا الزامات نہیں لگے. بعض لوگوں نے یہ کہا تو بڑا ظالم ہے, گھر میں بڑا ظالم ہے, چنگیز خان ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ بات میرے گھر والے کریں نا, تو کون ہوتا ہے, میں چنگیز نہیں, میں ہلاکو خان ہوں. میں جب گھر میں جاتا ہوں سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں, میں چاقو لے کے گھر میں داخل ہوتا ہوں, بندوق لے کے, بم لے کے, گریڈ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں, ایسا بدتمیز آدمی ہوں میں. تیرا کیا لینا دینا. ایک چھوٹا سا واقعہ بس آخری, پھر یہ ٹاپک کمپلیٹ. پچھلے ہفتے ایک صاحب نے دوسری شادی کی, پکڑے گئے, بالآخر بیوی نے کمپرومائز کر لیا, فرسٹ وائف نے, کہ چلو ہو گئی میں برداشت کر رہی. بیگم کے کوئی تھے پتہ نہیں کوئی بہنوئی, وہ زیادہ اچھل رہا تھا 2 فٹ نا. اب جب بیگم نے کمپرومائز کر لیا ہے, فرسٹ وائف نے مان لیا ہے, تو وائف کا بہنوئی اس کا کوئی حق بنتا ہے بھائی, بتاؤ نا. بیگم نے کمپرومائز کر لیا, چلو بھائی کر لیے, مجھے تکلیف تو ہوئی ہے لیکن اب چلو بس ٹھیک ہے, زندگی گزارتے ہیں. بیگم کو کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے, اس کو تو میں کہتا ہوں برداشت کرو, بیچاری کو تکلیف ہوئی, اس سے بدماشی سے بات مت کرو. آپ نے جب دوسری کی نا, بیگم رو رہی ہے تکلیف, تو پھر بدماشی نہ دکھاؤ, دیکھتا ہوں تیسری بھی کر کے دکھاؤں گا, یہ بے موقع ہے. یہ بدماشی کیا ہے, اس کا زخم صحیح زخم ہے. عورت کو شوہر سے محبت ہوتی ہے بھائی, وہ محبت ڈیوائڈ ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا. تو اس کو بدماشی نہ دکھاؤ کہ میں تو ایک اور کروں گا, نہیں, یہ بے موقع بات. اس کو بتاؤ بیگم کیا کروں میں, مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا تھا, ہو گئی غلطی ہو گئی. اس کو تو یہ بتاؤ مجھے تم سے بہت محبت ہے, ہونی بھی چاہیے. اس کو ٹائم بھی زیادہ دو شروع میں, اس کے زخم پہ جو ہے نا مرہم کی ضرورت ہے. اس کو بدماشی سے نہیں, اس کو محبت دو, عزت دو, پہلے سے زیادہ پروٹوکول دو. کوئی پڑوسی آ رہا ہے لڑنے کے لیے,
اس سے بدماشی دکھاؤ کہ تیرا کیا میں تو بدماشی سسرال میں نہیں دکھا رہا تھا، میں بدماشی اڑاس پڑوس میں دکھا رہا تھا جن کو تکلیف ہو رہی تھی دوسری شادی کی۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ مجھے اپنی پوری کہانی نا انہوں نے سنائی، یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے۔ کہنے لگے کہ میں جو ہے میں برداشت کرتا رہا، بیگم تو میری مان گئی، اس کو میں نے محبت سے سمجھایا، لیکن وہ آئے تو وہ انکل تھے، وہ انکل بھی یعنی وہ جوانی انکل تھے، وہ تو وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ کر رہے تھے، بہت زیادہ۔ جب انہوں نے وہاں تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کہہ رہے میں نے غصے میں ان کے تھپڑ لگا دیا کھینچ کے۔ حضرت میرا بالکل ارادہ نہیں تھا تھپڑ مارنے کا، اور بس میں کیا کروں، اور پھر ایسے آنکھوں میں نمی۔ اس کے 1 گھنٹے کی کتھا سنائی ہے اس بندے نے، اور وہ تھپڑ کو فوکس کیا ہوا تھا اس نے کہ حضرت وہ میں نے بہت مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ایک تھپڑ، میرا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کم بخت 1 گھنٹے میں تو نے ایک ہی ڈھنگ کا کام کیا کہ اس کو تھپڑ مارا تو نے، اور اسی پہ تجھے ندامت ہو رہی ہے۔ اس بندے کو میں نے اس طرح سے سمجھایا، میں نے کہا اس پورے گھنٹے میں ایک کام آپ نے ڈھنگ کا کیا ہے، میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ تھپڑ کیوں نہیں مار رہے آپ اس کو۔ 1.25 گھنٹے کے بعد جا کے آپ نے اس کو تھپڑ مارا، جو پہلے 1.25 گھنٹے پہلے مار لینا چاہیے تھا۔ جب تیری بیوی راضی ہے تو اتنا دور کا بندہ آ کے وہ تجھے سر پہ چڑھ رہا ہے تو تو بول رہا تیرا نہ لینا نہ دینا، نہ میں نے تیرے خرچے پہ کی ہے، نہ تیرا کوئی لینا دینا، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ 2-4 منٹ سمجھاتا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کیا کرتا بھائی، نکل یہاں سے تو۔ میں نے کہا اس پورے 1 گھنٹے میں آپ نے ایک ہی تمیز کا کام کیا ہے، جو تھپڑ والا، اور اسی پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے؟ ندامت۔ تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ 2 شادیاں، 2 شادیوں کے لیے ضروری ہے پہلے سے تھپڑ تیار کر کے رکھیں۔ تھپڑ سے میری مراد ضروری نہیں تھپڑ ہو، یعنی ڈائلاگ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ وہ ڈائلاگ یہ ہونے چاہیے بھائی کہ اپنے خرچے پہ، لوگ کہیں گے ٹھرکی ہے، بولے ہاں ہیں ٹھرکی، آپ کو کیا تکلیف ہے، اپنے خرچے پہ ٹھرکی ہے نا، آپ کے خرچے پہ تھوڑی ٹھرکی ہے۔ یہ بدماشی والا جب تک آپ کا اسٹائل نہیں ہوگا، آپ میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا، اور قوم آپ کو دبا دبا کے سسرال بھی دبا دے گا۔ سسرال بھی ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے، ذہن میں رکھو، ایک حد کے بعد جا کے پھر سسرال کو بولو بھائی آپ کس میں رہو، اپنی لمٹ میں رہو۔ اگر اپنا کماتے ہو، اپنا کھاتے ہو، اپنا کھلاتے ہو تو سسرال بھی۔ تو یہ میں اخلاق کی بات کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے جس کا یہ اسٹائل ہوگا تو لوگ بولیں گے یہ دیکھو دینداروں کے اخلاق۔ تو بھائی ہر جگہ سلیمان علیہ السلام کا حدود سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا، ملکہ سبا سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور۔ شروع میں تو مسلمان صاحب نے ملکہ سبا کو بھی دھمکی دی تھی، لیکن جب پتہ چل گیا فرما بردار بن کے آ رہی ہے تو پھر بڑے اچھے اخلاق سے ملکہ سبا سے بات کی۔ ہمارے صوفی لوگ ہوتے تو وہاں بھی اعتراض کرتے کہ نامحرم سے بات کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ نامحرم کو بلایا انہوں نے اپنے محل میں۔ تو عجیب عجیب سے دینداری کے ہمارے ہاں معیار بن چکے ہیں، اس کی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ بھائی سلیمان السلام نے اس نامحرم کو بلایا، اچھا یہ بھی اشکال ہوتا، دیکھو جب سلیمان السلام نے کہا نا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ تو ملکہ سبا نے اپنی پنڈلیاں کھولی، اس کو یہ تھا کہ یہ پانی ہے۔ تو ہمارے یہاں کے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے دیندار ہیں وہ وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ملکہ سبا اپنی پنڈلیاں کھول رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام اس کو جیل کیوں نہیں بھجوایا کہ ایک نامحرم کے سامنے اپنی پنڈلیاں کھولی ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا۔ آج کل کیا کرتے ہیں، نامحرم کے سامنے پنڈلی عورت نہیں کھول سکتی، لیکن ہر جگہ نہیں علی المنکر کا موقع نہیں ہوتا۔ کون سی چیز بے موقع ہے، کون سی با موقع ہے، یہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک تبلیغ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج بعض دفعہ علماء کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، نامحرم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی نامحرم کے سامنے بند کمرے میں جمع ہونا حرام ہے، نامحرم کے سامنے اوپنلی اگر کوئی بیٹھا ہے اور کسی مسلک سے بیٹھا ہے تو پردہ تو عورت پہ فرض ہے، مرد پہ تھوڑی فرض ہے پردہ۔ تو اس میں بھی لوگ بڑا اشکال کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دین کے علم کی کمی کی وجہ سے۔ خیر بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، تو وہ خیریت کا ذہن میں رکھیں کہ گوروں کے ہاں جو خیریت ہوتی ہے نا، اس خیریت سے آپ بالکل بھی متاثر۔ دیکھو میں اس دن کتنی ٹینشن میں تھا، اگر میری شادیاں نہ ہوتی تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو بتاؤں شادیاں نہ ہوتی تو یہ خوشی بھی نہ ہوتی جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ ٹینشن کم ہے جو کبھی کبھار ہوتی ہے، جو انسان کو خاندان سے، جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، اولاد ملتی ہے، بیگمات ملتی ہیں، سسرالز ملتے ہیں، اور آپ کو ایک پورا ریلیشن ملتا ہے۔ یہ خوشیاں ان چند سائیڈ افیکٹ پہ بھاری نہیں بلکہ بہت زیادہ بھاری ہیں۔ اس لیے اسلام کے حکم کو فالو کرو۔ چھوٹی موٹی ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، وہ چلتی رہے گی ہمیشہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دلیل جو ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ یہ میرا بیان اگر کوئی غیر مسلم سن لینا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو، جو ایمان بھی لے کر آتے ہو۔ اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہو جائے،
مضبوط ہو جائے. کیونکہ آج کل سیکولر قوتیں بہت کام کر رہی ہیں یونیورسٹیوں میں, بیڑا غرق کر رہی ہیں. دوسری دلیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک کو کہتے ہیں بدیہی اور ایک کو نظری. نون ضا را اور یا نظر عربی میں فکر کو کہتے ہیں, رائے کو فکر. بدیہی دلیل اسے کہتے ہیں کہ ایک شے کے تصور سے دوسرے شے کے تصور خود بخود آ رہا ہو, اس کے لیے آپ کو سوچنا نہ پڑے. پاگل ہو, بے وقوف ہو, دیوانہ ہو, باولا ہو, وہ فوراً فیصلہ کرے گا بھائی یہ ہے تو لازمی وہ ہے. جیسے دھوبی کی مثال, بھائی دھوپ ہے تو سورج ہے, اس کے لیے کوئی سائنسدان ہونا ضروری نہیں ہے. نہ غور و فکر کے میں غور کر کے یہ دلیل تو میرے سامنے آئی ہے روشنی. اب میں ججز بلاتا ہوں, وکلا کو بلاتا ہوں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ روشنی اس بات کی دلیل ہے کہ سورج ہے. غور کر کے میں 1 گھنٹے میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. کبھی ایسا ہوا؟ وہی ہے نا یار ہے. تو وہ ایسے ہو گیا جیسے ایک آدمی نے کسی کو بتایا کہ وہ بغیر وضو نماز پڑھتا تھا. ایک صاحب بغیر وضو کئی سال سے نماز پڑھ رہے تھے. ان سے کسی نے کہا بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا میری تو ہو رہی ہے, میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں, بغیر وضو کیا ہوگی. تو ان کی نظر میں بھی یہ کیا تھی, بدیہی, بھائی ہو رہی ہے, میں پڑھ کے دیکھ رہا ہوں. ان کا خیال تھا ہونا اسے کہتے ہیں کہ بھائی رکوع کرو تو رکوع میں چلے جاؤ, کھڑے ہو جاؤ سجدہ کر لو, تو یہی ہونا ہے. تو یہ بھی ایک قسم ہے. خیر بدیہی کا مطلب, یہ تو ایک لطیفہ تھا کہ بالکل واضح طور پر آپ کہیں کہ بھائی یعنی دلیل سے فوراً دماغ مدلول کی طرف چلا جائے. دلیل کی دوسری قسم ہے نظری. نظری کا مطلب تھوڑا سا دماغ استعمال. ایک تو جب بھی میں یوں کرتا ہوں نا مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کیا کروں, وہ بار بار آپ سن چکے ہیں, وہی ٹرین والا قصہ نا. 2 آدمی جا رہے تھے, ایک کراچی کا تھا, ایک کہیں گاؤں دیہات کا تھا. یعنی کراچی کا مطلب کوئی شہری بندہ تھا. تو وہ اس سے جو ہے نا سامان نہیں اٹھتا تھا. جب بھی وہ کراچی والا برتھ پہ سامان رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, وزن زیادہ تھا, اٹھتا نہیں. تو وہ ایک پنجاب کے کسی دیہاتی تھا, وہ فوراً اٹھا کے رکھ دیتا اور اس کو تانا دیتا لسی پیا کرو لسی, یعنی تمہارے بازو میں تو جان ہے نہیں. پھر کوئی چیز اٹھا کے رکھنی ہوتی, وہ کراچی والے سے اٹھتی نہیں, پھر وہ کہتا لسی پیا کرو, اٹھا کے رکھ دیتا لسی پیا, تانے بار بار نا, ہر چیز پہ تانے. اب اس کو یہ شاطر دماغ نا, اس کو بہت بےزتی ہو گئی ہے. تو اس نے اس سے کہا, ایک ایسی نا ڈرامہ کرنے لگا کہ یہ ویٹ نہیں اٹھ رہا مجھ سے. تو اس نے اٹھا لیا, کہاں رکھنا ہے, تو ٹرین نہیں کھینچتے ہیں زنجیر, تو ٹرین رک جاتی, کہاں ادھر لٹکا دو. اس نے لٹکا دیا اور پھر تانا دیا لسی پیا کرو لسی. ٹرین رک گئی, گارڈ آیا, جرمانہ. کس نے روکی ہے؟ کس نے روکی ہے؟ جو لسی والا ہے نا. جرمانہ لیا, چلا گیا. اب یہ کراچی والا اسے کہہ رہا ہے چائے پیا کرو چائے. ہر چیز جو ہے نا یہ ڈولوں سے نہیں ہوتی, کبھی کبھی تھوڑا دماغ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے چائے سے دماغ تیز نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. تو بدیہی کسے, ایک تو ہوتا ہے بدیہی اور ایک ہوتی ہے نظری. نظری کا مطلب یہ, تو میں یہ جب کر رہا تھا نا تو مجھے دماغ آ جا رہا تھا وہ نتیجے کی طرف. نظری کا مطلب وہ دلیل جو 100% مدلول کی طرف لے کر جائے, 100%, لیکن اس میں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے, غور کرنا پڑتا ہے. غور کیے بغیر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جیسے اللہ کا وجود یا اللہ کی توحید, یہ دلیل نظری ہے بدیہی کی طرح, مگر حقیقت میں کیا ہے نظری. اس میں تھوڑا سوچنا پڑتا ہے, تبھی امتحان ہے. بدیہی میں امتحان نہیں ہوتا. امتحان کس میں ہوتا ہے؟ نظری میں. تبھی قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کے بدلنے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے, جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا یفکرون, فکر کرتے ہیں, یتفکرون. ایک لفظ ہے فکر اور ایک ہے تفکر. فکر کا معنی غور کرنا, تفکر کا معنی خوب تسلی سے تمیز سے بیٹھ کے صغرے کبرے ملا کے تسلی سے غور کرنا. فرمایا وہ ایسے غور کرنے والوں کے لیے زمین اور آسمان میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. نشانیاں کیا مطلب؟ دلائل موجود ہیں. یہاں دلیل کو نشانی کہا گیا. آیات کس بات پر؟
کہ اللہ کا وجود ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے, اور اس نے آخرت بنائی ہے, جنت بنائی ہے, جہنم بنائی ہے. یہ تمام یعنی وہ غور و فکر کرتے کرتے اس انتہا تک پہنچتے ہیں. یہ عجیب آیت ہے قرآن مجید کی, خدا کی قسم یہ ایک آیت ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے, ورنہ اتنی خوبصورت ترتیب نہ ہوتی اس میں. دیکھو دلیل پہ جب ہم غور کرتے ہیں کائنات کی, ابتدا اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا جنت اور جہنم پہ جاتی ہے. یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا جنت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, جہنم نہیں آ رہی, بھائی آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو, آپ اس چیز پہ غور کر رہے ہو جو کسی اور چیز کا نتیجہ ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم غیر مسلم کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں نہیں آئے گا, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ اس سے وہ بات کر رہے ہو جو اس کی مینٹل اپروچ سے بات کی ہے. آپ اس سے شروع کی باتیں کرو, پھر وہ وہاں تک پہنچے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کا ہدف ہے لاہور جانا اور وہ حیدرآباد جانے کے لیے تیار ہے نہیں. چاہے وہ ٹرین سے جائے گا, جہاز سے جائے گا, تو پہلے فضا میں یا زمین پہ پہلے تو کوئی دوسرے اسٹیشن آئیں گے نا, اس کے بعد پہنچ جائے گا نا. وہ کہہ رہا ہے نہیں میں ڈائریکٹ کہاں جانا چاہتا ہوں, بھائی جن بھی نہیں لے جا سکتا, وہ بھی لے کے جائے گا تو راستے میں کچھ علاقے آئیں گے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو, حالانکہ آپ نے پہلے شروع کے اسٹیپ چھوڑ دیے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, یتفکرون, یہ تمام انسانوں کے بارے میں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. عقل اگر ہوگی, کیونکہ پاگلوں کے لیے یہ دین نہیں آیا. یہ بتا دوں, یہ جو آج کل دیندار لوگ زیادہ تر پاگل نظر آتے ہیں, معذرت کے ساتھ باولے والی باتیں کرتے ہیں. میں پاگل پن کی مثال ہے نا دینداروں کی کیا چل رہی ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا, کسی نے کچھ کروا دیا, حالانکہ صبح دکان ٹائم پہ کھولی نہیں, جو طور طریقے تجارت کو چلانے کے لیے پبلسٹی پورے طریقے سے کرنا, پبلسٹی اس کی وہ کی نہیں, اس کام کا تجربہ ہے نہیں. کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے, اور الزام کس پہ ڈالتے ہیں, کسی نے کچھ. گورا کبھی نہیں الزام ڈالے گا, گورے کو کاروبار میں نقصان ہو گیا وہ سر جوڑ کے بیٹھے گا یہ فالٹ کہاں سے, اس کو دور کرنے کی. میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے, کچھ چند سال پہلے خلا میں سائنسدانوں نے ایک راکٹ چھوڑا تھا, دوبارہ سے کہیں مریخ پہ, ان کے لیے تو کوئی انڈا موڑا, اور یہ ایسے مریخ ایسے ہی ہو گئے ہیں آج کل. چاند پہ جا رہے تھے یا مریخ پہ یا کہیں خلا میں کچھ سائنسدان جا رہے تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے, وہ تباہ ہو گیا تھا راکٹ. وہ ہم نے بھی اس وقت وہ دیکھی ان کی وہ جو ویڈیو تھی, تو اس میں خبر یہ آئی تھی کہ اب جب تک اس راکٹ کے تباہ ہونے کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی کہ کیوں تباہ ہوا, سائنسدانوں کو خلا میں, بولو بھائی, نہیں, جب تک یہ سامنے ہوا کیوں. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ ہوتا جن کے دین نمازی بھی ہوتے, وہ کہتے کہ کسی نے کچھ, بولو بھائی, کر دیا, لہذا دوبارہ بھیجو, سورہ یاسین کا ختم کروا دیا. بات ہے. اور تو مزید 25-30 سائنسدان, سورہ یاسین کی برکت کے ہم منکر نہیں ہیں, لیکن اللہ نے دنیا کو کس سے جوڑا ہے, لڑکیوں کی گھر میں ٹینشن, وہ ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمریں زیادہ ہو گئی اور رشتہ مل نہیں رہا, کسی نے کچھ. ابے بھائی فالٹ دیکھو کہاں ہے, میاں نے مار مار کے بھرکس نکالا ہوا ہے بیوی کا, ہے بھائی, وہ ذہنی ساس کی وجہ سے ذہنی مریض بن گئی. اب آج رپورٹ آئی ہے, بیان کا ٹاپک چینج نہ ہو جائے, ایک گھر کی رپورٹ آئی, میں اس لیے بتا رہا ہوں کسی کے گھر کا راز فاش کرنا, کوئی پہنچ نہیں سکتا وہاں پہ, لیکن بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ایک اکلوتی بہو اگر کہیں چلی جائے, 2-4 دیور اور بھی مزید خاندان, بہو صبح ان کے کھانے بنا رہی ہے, سب دوپہر لنچ بھی, رات کا ڈنر بھی, اور اگر بھائی یا بہن میں سے کوئی شادی شدہ رہنے کے لیے آ جائے تو روزانہ ان کے کھانے بھی کون بنا رہی ہے. میں نے ان سے کہا یار اگر ایک دن کے لیے کوئی بھابھی آ جائے کہیں سے, چلو ایک دن تو خدمت کر بنتی ہے, آگے پڑ گئی ہے, پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کیا کریں, خود پکائیں خود کھائیں. بھائی تو وہ سارا کس پہ, تو وہ تو پاگل ہوگی نا. تھوڑے دن میں جب اس کو ڈپریشن ہوگا تو پھر پتہ کیا کریں گے, کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے, کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے. پھر بولیں گے ہماری بہو کو, یا شوہر بولے گا میری بیوی پہ کسی نے کچھ کیا کوئی جادو وادو کر دیا.
پھر وہ جائیں گے کسی بابا کے پاس, روحانی عامل کے پاس, وہ کمبخت بے غیرت بے شرم انسان عورتوں کا بنیان سونگے گا, صحیح ہے نا, وہ بنیان لے جا کے دیتے ہیں اس کو,